بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو عید الفطر کی نماز کا طریقہ نہایت آسان اور دل نشیں انداز میں بتانے جا رہے ہیں، لہذا عید الفطر کی نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بہتر ہے کہ آپ صرف 5 منٹ نکال کر اس ویڈیو کو مکمل توجہ کے ساتھ دیکھ لیں تاکہ آپ بآسانی عید الفطر کی نماز ادا کر کے اپنے رب کے انعام و نوازشات کے مستحق بن سکیں۔ پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی ساعت سعید ہے جو مسلمانوں کے قلوب کو نور ایمانی سے منور کر کے ان کی ملی وحدت کا پرچم بلند کرتی ہے؟ اور وہ عبادت کیسی ہے جو محض نماز نہیں بلکہ اہل اسلام کی شوکت و عظمت کا ایک عظیم استعارہ ہے؟ بلا شبہ یہ عیدین کی وہ مبارک گھڑیاں ہیں جو اپنے دامن میں بے شمار روحانی برکات، اجتماعی پیغام اور ایمانی تازگی سمیٹے ہوئے ہوتی ہیں۔ یہ وہ ایمان افروز لمحات ہیں جب زمین کا ہر گوشہ تکبیرات کی صداؤں سے گونج اٹھتا ہے اور فضائیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کی روح پرور آوازوں سے معطر ہو جاتی ہیں، دلوں میں ایمان کی حرارت تازہ ہو جاتی ہے اور اہل اسلام ایک خاص روحانی کیفیت میں ڈوب جاتے ہیں، جن کی بابت واضح رہے عید الفطر کی نماز دین کے عظیم شعائر میں سے ہے، اور عیدین کی نماز سے مقصود مسلمانوں کی شان و شوکت، اتحاد اور قوت کا عملی اظہار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیدین کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا مسنون ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ایک ہی جگہ جمع ہو کر ایک عظیم اجتماع کی صورت اختیار کریں، کیونکہ قرآن کریم نے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی عیدین کے اجتماع پر خصوصی زور دیا گیا ہے، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ نشین خواتین کو بھی عیدگاہ جانے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ بھی مسلمانوں کی دعا اور برکت میں شریک ہو سکیں، جو در حقیقت اتحاد امت کی بہترین اور جیتی جاگتی تصویر ہے۔ یہی وہ ایمان افروز منظر ہوتا ہے جہاں امیر و غریب، چھوٹے بڑے، عالم و عامی سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر بندگی رب کا حق ادا کرتے ہیں اور اسلام کی مساوات، اخوت اور بھائی چارے کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر نہ کوئی بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا، بلکہ سب اللہ کے عاجز بندے بن کر اس کی بارگاہ میں سر نیاز خم کر دیتے ہیں، اور یہی وہ راز ہے جو امت کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے اور دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے یہ اہم علمی نکتہ ذہن نشیں رہے کہ شہر فنائے شہر اور وہ بڑا گاؤں جہاں جمعہ قائم ہونے کی شرائط پائی جاتی ہیں، وہاں عید کی نماز ادا کرنا واجب ہے۔ تاہم جمعہ اور عید کی نماز کی شرائط میں واضح فرق ہے۔ جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے خطبہ شرط ہے، جبکہ عید کی نماز کے لیے خطبہ شرط نہیں بلکہ سنت ہے۔ پیارے ناظرین، اسی طرح عید کی نماز کے لیے اذن عام کا ہونا بھی شرط نہیں، البتہ
جمعہ اور عید دونوں نمازوں کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ انفرادی طور پر جمعہ یا عید کی نماز ادا کرنا درست نہیں، بلکہ جماعت کے ساتھ ہی ادا کرنا لازم و ضروری ہے، جیسا کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نماز عید ہمیشہ جماعت کے ساتھ ہی ادا کی گئی۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جمعہ اور عید کی جماعت کے لیے کتنے افراد کا ہونا ضروری ہے، تو اس میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ جمعہ کی نماز کے درست ہونے کے لیے امام کے علاوہ کم از کم 3 مردوں کا ہونا ضروری ہے، جبکہ عید کی نماز کے لیے امام کے علاوہ صرف 1 مرد کا ہونا کافی ہے۔ اس سے شریعت اسلامیہ کی آسانی، وسعت اور حکمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر تنگی نہیں بلکہ سہولت رکھی ہے، تاکہ ہر مسلمان اس عظیم عبادت میں شریک ہو کر اس کی برکتوں سے مستفید ہو سکے۔ شرعی اعتبار سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے، ایک ہی جیسا ہے۔ عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے اور نہ ہی اقامت۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو عید کی نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کرنے کی نیت کریں۔ اس کے بعد تکبیر کہہ کر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں اور ثنا پڑھیں، پھر 3 زائد تکبیریں کہیں۔ پہلی 2 تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں اور تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس کے بعد امام بلند آواز سے قرات کرے۔ قرات مکمل ہونے کے بعد رکوع اور سجدہ دیگر نمازوں کی طرح ادا کریں۔ پھر دوسری رکعت میں امام دوبارہ اونچی آواز میں قرات کرے۔ اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہیں۔ تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں اور پھر حسب معمول 2 سجدے ادا کرنے کے بعد اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اس طرح نماز مکمل ہو جائے گی۔ نماز کے بعد امام 2 خطبے دے گا اور دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے گا تاکہ سنت مطہرہ کا تقاضا پورا ہو سکے اور اس روحانی سفر کا اختتام ایک بلیغ، مؤثر اور دل نشیں وعظ پر ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد لوگوں کی طرف رخ انور فرما کر کھڑے ہوتے اور انہیں نصیحت و رہنمائی سے نوازتے تھے۔ اسی وعظ میں امت کی اصلاح، رہنمائی اور تقوی کی تلقین ہوتی ہے، جو ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے۔ یہ عظیم اجتماع محض ایک عبادت نہیں بلکہ ایک زبردست پیغام، ایک بیدار کن دعوت اور ایک عملی درس ہے کہ مسلمان اپنی صفوں کو درست کریں، اپنے دلوں کو کینہ، حسد اور نفرت سے پاک کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اخوت اور ہمدردی کا برتاؤ کریں۔ عید کا دن دراصل خوشی منانے کے ساتھ ساتھ شکر گزاری اور اطاعت و بندگی کا بھی دن ہے۔ یہ دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے اور حقیقی خوشی اسی میں مضمر ہے کہ ہم اس کے احکامات پر اخلاص کے ساتھ عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان عبادات کو
اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر استقامت نصیب کرے، امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے، ہمارے دلوں میں محبت، اخوت اور ایثار کا جذبہ بیدار کرے اور ہمیں دین حق کا سچا خادم بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ علمی اور معلوماتی مضمون پسند آیا ہو تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔